بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، لائٹ فار بلائنڈ آپ کی تعلیمی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے علمی، ادبی، معلوماتی، تفریحی، اصلاحی، تاریخی اور اسلامی آڈیو بکس۔ تو دیر کس بات کی، جلدی سے لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم اردو ادب کے معزز ساتھیوں کو جہاں بالا کا سلام۔ عزیز ساتھیوں، ہم نے پچھلی نشست میں سنا کہ ناول کے اجزائے ترکیبی کون کون سے ہیں۔ اب تک ہم ناول کے اجزائے ترکیبی میں سے کردار، مکالمہ، وحدت تاثر اور تجسس کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ آئیے اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ منظر نگاری۔ کرداروں کی گفتگو اور واقعات کے بیان کے ساتھ ساتھ ناول میں وہ ماحول بھی دکھایا جاتا ہے جہاں واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں یا کردار آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے منظر کشی یا فضا سازی کا نام دیا جاتا ہے۔ واقعات کے بیان کے ضمن میں اگر یہ بتا دیا جائے کہ واقعہ جب پیش آیا تھا تو صورتحال کیا تھی، آس پاس کا منظر کیا تھا، تو واقعے کی تصویر زیادہ جاذب نظر بن جاتی ہے۔ اس لیے ناولوں میں منظر نگاری کے بڑے بڑے دلچسپ اور خوبصورت مرکب ملتے ہیں۔ قدرتی مناظر کے علاوہ مختلف تقریبات، میل جول کی تفاصیل وغیرہ تمام ناولوں میں ملتی ہیں۔ ناول نگار ان مناظر کو بڑی خوبی اور خوبصورتی کے ساتھ اس طرح پیش کرتا ہے کہ پورا منظر نظر کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہاں یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ منظر نگاری حقیقت و واقعیت کا مرکب ہو اور فطرت کے عین مطابق ہو۔ اگر میدانی علاقوں میں پہاڑی علاقوں کی تصاویر دکھائی جائیں تو ظاہر ہے منظر اپنی خوبصورتی اور تاثر سے محروم ہو جائے گا۔ مختلف طبقوں کی زندگی سے تعلق رکھنے والے واقعات اور ان کی تفاصیل انہی طبقوں کے معیارات کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر شادی یا بیاہ کسی دوسری معاشرتی تقریب کا منظر ہے تو اس میں حقیقت کا رنگ چھلکنا چاہیے۔ میدان جنگ کے واقعات کو بھی اس طرح پیش کرنا چاہیے کہ یہ مناظر واقعی کسی میدان جنگ کے مناظر ہوں۔ تاریخی ناول نگاری منظر کشی عام منظر نگاری سے مختلف ہوتی ہے۔ یہاں ناول نگار کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مؤثر انداز میں مختلف مناظر کو پیش کرے تاکہ اس زمانے کی زندگی اپنی اصلی شکل و صورت میں قاری کے سامنے آ جائے۔ ماہر فنکار تاریخی واقعات اور جنگی مناظر کی تصویر کشی ایسے انداز میں کرتا ہے کہ میدان جنگ میں نہ صرف تلواروں کی چھنکار اور زخمیوں کی چیخ و پکار بلکہ گھوڑوں کی ہنہناہٹ تک کی آواز قاری کے کانوں میں انڈیل دیتا ہے اور قاری بچشم خود یہ مناظر دیکھتا اور اپنے کانوں سے یہ آوازیں سن سکتا ہے۔ بنیادی مقصد۔ ناول میں اس بات کو بھی اہمیت حاصل ہے کہ ناول کس مقصد کے تحت لکھا جا رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ زندگی کے بارے میں مصنف کا کیا نقطہ نظر ہے، زندگی کے مسائل اور ان کے حل کے متعلق وہ کیا سوچتا ہے۔ ناول میں مصنف کرداروں کی زبان اور ان کے عمل و فکر سے وہ رویہ اور نقطہ نظر واضح کرتا ہے۔ ناول نگار کی نظر میں زندگی کی جو اقدار اس قابل ہیں کہ ان کو معاشرے میں رائج ہونا چاہیے، وہ ان پر زور دیتا ہے۔ اس طرح جن باتوں کو وہ برا سمجھتا ہے ان کی ترویج کو روکنے کے لیے اپنے کرداروں بلکہ برے کرداروں کے انجام بد کے ذریعے قارئین کو یہ تاثر دیتا ہے کہ ہر انجام برائی کا انجام برائی ہوتا ہے۔ یہاں اس احتیاط کی بڑی ضرورت ہے کہ مصنف کا یہ فلسفہ حیات زبردستی کاری پر نہ ٹھونسا جائے۔ لہذا مصنف کو
براہ راست خطاب کرنے یا واعظ اور تقریر کرنے سے گریزاں رہنا چاہیے، کیونکہ اس طرح فن کی باریکیاں مجروح ہوتی ہیں۔ ناول محض پروپیگنڈا بن جاتا ہے اور اس سے مطلوبہ اثرات بھی مرتب نہیں ہو پاتے۔ ربط و تسلسل: ناول کی کہانی ایک سے زیادہ واقعات پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے کہانی کے مختلف واقعات اور اجزاء کے درمیان ایک منطقی، فطری اور قدرتی ربط و تسلسل ہونا نہایت ضروری ہے۔ ناول کا فن اس بات کا متقاضی ہے کہ ناول کے واقعات کے تسلسل میں ایک فطری ربط ہو، تمام واقعات عین منطقی انداز میں ایک دوسرے سے مربوط و منسلک ہوں اور کہانی کو آگے بڑھانے اور انجام تک لے جانے میں معاون اور مددگار ہوں، اور کبھی ایسا نہ ہو تو ناول کے بہاؤ میں فرق پڑ جائے گا اور کہانی کی رفتار رک جائے گی، اور واقعات کے تسلسل میں ایک خلا پیدا ہونے کی وجہ سے قاری کی دلچسپی کم ہو جائے گی اور قاری ناول کو دل جمعی کے ساتھ پڑھنے سے گریزاں ہوگا۔ یوں ناول کی کامیابی مشکوک ٹھہرے گی۔ معزز سامعین، یہاں پر ناول کے اجزاء ترکیبی اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم ناول اور اس کی اقسام پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔ Subscribe Light for Blind.